حضور والا دولت انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح ایک وہیکل، ایک گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح انسانی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر پیسے کے آپ ایک کمفرٹیبل اور اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہر ایک چیز کو حاصل کرنے کے مکمل سٹیپس ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے چھت پہ جانا ہے نا، تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر سیڑھی چڑھ کے جانا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھیں گے تو دوسرا پاؤں آپ کا چھت پہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دولت کمانے کے بھی کافی سارے سٹیپس ہیں۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں گے اور صبح جب اٹھیں گے تو آپ کے جو گھر کا کمرہ ہے وہ پیسوں سے بھرا پڑا ہوگا، یا آپ کا جو بریف کیس ہے وہ پیسوں سے بھرا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے یہاں آیا ہے۔ حضور والا دنیا کے کامیاب ترین لوگ جو ہیں، جنہوں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ کو جاب ہولڈر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں۔ بزنس کا کیا مطلب ہے؟ لین دین، ٹھیک ہے؟ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ حضور والا پاکستان کا سب سے امیر ترین جو ہے ایک بزنس مین، جسے لوگ ملک ریاض کے نام سے جانتے ہیں، حضور والا اس سے باتوں میں پوچھا کہ آپ کے اس اتنی دولت کا راز کیا ہے، کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے۔ حضور والا اس نے کہا کہ میری زندگی کا، میری بزنس کا صرف اور صرف ایک ہی سیکرٹ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں، اپنی بزنس میں، اپنے شیئرز میں اللہ تعالیٰ کو، اپنے بزنس میں اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لیا، ٹھیک ہے؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ حضور والا آپ نے امیر المومنین سوم، جنہیں لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی لائف ہسٹری کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے دور کے بہت امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، کہ ان کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی کہ اس وقت کے لوگوں کے پاس کے لوگوں میں سے وہ سب سے زیادہ امیر ترین تھے۔ لیکن ان کے امیر ترین ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی بہت امیر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ صرف اور صرف ان کا ایک طرز عمل تھا زندگی کا کہ وہ غریبوں میں بہت زیادہ بانٹتے تھے۔ وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے تھے کہ میرے پاس 100 روپیہ تو میں یہ ایک غریب کو دے دوں گا تو میری پاکٹ خالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی بڑی دولت کمائی، بڑی عزت کمائی، زیادہ پیسہ کمایا، وہ صرف اور صرف کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا شیئر ہولڈر بنانے سے، اللہ پاک کو اپنا بزنس پارٹنر بنانے سے، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا یہ کہ لوگوں کو دینے سے۔ حضور والا اللہ تعالیٰ دینے والے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جو لوگ لوگوں میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ غرباء اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حد سے زیادہ نوازتا ہے۔ حضور والا حاتم طائی کا ایک مشہور قصہ ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ تمہیں خود اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم کبھی میرے گھر کا چکر لگاؤ تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، حاتم طائی کہنے لگا کہ میرے گھر میں ہر وقت غریب اور مساکینوں کے لیے لنگر ہوتا ہے، مطلب ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو بات کا نچوڑ کیا نکلا کہ جن لوگوں نے بھی دنیا میں عزت کمائی ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا ہے، زیادہ سے زیادہ دولت کمائی ہے، ان کے صرف اور صرف 2-3 پوائنٹس تھے، ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلے کیا کہ انہوں نے اپنے بزنس میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا آپ کے پاس کیا پوائنٹ تھا کہ وہ غرباء اور مساکین پہ سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ ان کے پاس کل کے لیے کھانا ہے یا نہیں، وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ان کا روزہ تھا اور انہوں نے سحری میں نمک سے روزہ رکھا تھا، ٹھیک ہے جی؟ ان کے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی روزہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی روزہ ہے۔ افطاری کے ٹائم پہ ایک بیگر آ جاتا ہے، ایک مانگنے والا آ جاتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کچھ کھانے کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک روٹی پڑی ہے، وہ ہم نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اس واقعے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹی اٹھا کے اس غریب مانگنے والے کو دے دیتے ہیں اور خود نمک اور پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اپنے پاس نہیں تھا کھانے کے لیے لیکن پھر بھی انہوں نے غریب کو دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے خزانے کھول دیے، فریجوں میں پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب میں آپ کو ایک پوائنٹ تھوڑا سا بتانے جا رہا ہوں جس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کی شریعت میں ہمارے لیے جب انسان نزاع کے موڑ پہ ہوتا ہے، جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہ اس کے پاس کھانا نہ ہو، کھانے کی وجہ سے، کھانے کی کمی کی وجہ سے جب وہ مرنے جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت وہ کسی حرام جانور کا بھی گوشت کھا لے تو وہ اس پہ حلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ ہو گیا کہ اگر آپ کے پاس کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایمرجنسی میں ہیں تو آپ حرام گوشت کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایمرجنسی کی کنڈیشنز جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات میں واضح طور پہ بتا دی گئی ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس ایمرجنسی کنڈیشن میں ہیں تو آپ حرام گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن ایک صحابی کا غالباً واقعہ ہے کہ کفار نے انہیں پکڑ لیا، ان صحابی کا نام مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، کفار نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں اذیت دینے لگے کہ تم اسلام کی تعلیمات سے انکار کرو اور ہمیں جو ہے ہمارے دین کو قبول کرو، ہمارے بتوں کی پرستش کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں بھوکا رکھا، انہیں مارا گیا، انہیں حد سے زیادہ تکالیف دی گئی اور اس کنارے پہ آ گئے کہ بھوک سے وہ چند لمحوں میں مرنے والے تھے، تو ان کے قریب شراب اور خنزیر کا گوشت رکھا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ اسلام کو تم چھوڑ دو اور ہماری تعلیمات کو مانو اور یہ کھانا کھا لو، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ اگر وہ اس وقت کھانا کھا لیتے تو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں چھوٹ دی ہے کہ آپ جب موت کے قریب ہوں اور آپ کو یہ کنڈیشن ہو کہ آپ حرام کھا کے اپنی زندگی بچا سکتے ہیں تو آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو ترجیح نہیں دیتا کہ میں ایک حرام کو کھا کے میں اپنے دین کو چھوڑ دوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کنڈیشن کو بھی اپنے اوپر نہیں فلفل کیا اور انہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنی موت کو ترجیح دی، ٹھیک ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا گوشت جو قربانی کرتے ہیں، جو قربانی ہر سال دیتے ہیں، قربانی کا فرض ادا کرتے ہیں، قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں، فرض نہیں سنت ادا کرتے ہیں، ان کا کیا ہے کہ وہ اس قابل ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ سال میں ہفتے میں ایک بار گوشت کھاتے ہیں، ان کی روٹین ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ سال بھر بھی ان کو گوشت کھانا بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں گوشت کھائے ہوئے 6 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں، اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ حالانکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم قربانی کے ایگزیکٹ ایک ہفتے بعد بھی جا کے بکرے کا گوشت 1 کلو لے کے اپنی فیملی کے لیے پکا کے کھا سکیں، لیکن پھر بھی ہم اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، ہم قربانی کے گوشت کو اکٹھا کر کے سیو کر کے اپنی فریجیں بھر لیتے ہیں اور ہمارے ہمسائے میں جو غریب ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم کی روٹی سے محروم ہوتے ہیں۔ بے شک اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جتنے دنوں تک آپ قربانی کے گوشت کو چاہیں رکھیں، لیکن خدا را اپنے غریبوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا، اپنے گلی محلے والوں کا خیال رکھیں۔ اور آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے، ایک محلے میں آپ نے 15 سال 20 سال گزارے ہیں، ایک علاقے میں وہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں، بچپن گزرا ہے، جوان ہوئے ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے ان سبھی لوگوں کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ کس لیول پہ ہے۔ تو خدا را حقیقی جو غریب ہیں، جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اس قربانی کی عید پہ ان کی مدد کیجیے اور ان کے لیے خوشیوں کا باعث بنیے۔ حضور والا، کسی کے لیے ایک خوشی کا باعث بننا، کسی کی ایک خوشی کی وجہ بن جانا آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ اس یہ چھوٹا سا قدم اٹھائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آئیں گی اور آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ رزق کس طرف سے رہا۔ اللہ تعالیٰ اس رستے سے آپ کو رزق دیں گے جس رستے سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اپنے گلی محلے والوں کا ضرور خیال رکھیں۔ حالانکہ ہم صدقہ جو ہے وہ روٹین سے دیتے ہیں، ہم خیرات روٹین سے دیتے ہیں، لیکن دیکھیں نا، عید کا موقع ہے، آپ نے اسپیشل تیاری کی ہے،
آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ نے نئے کپڑے بنائے ہیں، لیکن وہ غریب جس کی روزانہ کی جو دہاڑی ہے وہ 100 روپے 300 روپے ہے، جس کے لیے روزانہ کا دال روٹی اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ عید کے کپڑے کہاں سے بنائے گا؟ آپ کبھی بھی آپ نے ایسے کیا کہ آپ نے عید پہ مزدور لگائے ہوں تو آپ اس کو مزدوری جو ہے وہ 300 روپیہ زیادہ دیں کہ بھائی صبح عید ہے تو تم جا کے اپنے بچوں کے لیے کچھ گفٹ لے جاؤ. ذرا والا بچے بچے ہوتے ہیں، وہ چاہے غریب کا ہو چاہے امیر کا ہو، ہر بچے کا دل ہوتا ہے. خدا را اس بات کو سمجھیں اور اپنے غریب دوستوں کی، اپنے غریب بھائیوں کی، غریب مسلمانوں کی جو ہے زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہو اور ہم ایک معزز شہری کے طور پہ سامنے آ